ہمارے ملک میں بیکاز اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ایک چیز جو بہت زیادہ کپلز جس ہیبٹ میں انگیج کرتے ہیں دیٹ از بلیمنگ اینڈ کرٹیسائزنگ، جس کو آپ بلیم گیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ بلیم گیم جو ہے یہ سم ایکسپرٹس ان دا ویسٹ ایون کال اٹ دی کوکین آف ریلیشن شپس، یعنی ایک ڈرگ ہے یہ ریلیشن شپس کی۔ ڈرگ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز تو یہ کہ ڈرگ in the moment makes you feel good، لیکن اس کے لانگ ٹرم افیکٹس بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے blame and criticism is the drug or the cocaine of relationship. Let's look at what happens when you feel the need to blame your partner or somebody else. یہ سب relationships کے لیے یہی رول یوز کیا جاتا ہے۔ So جب آپ ریلیشنشپ میں، آپ ظاہر ہے دو فرد ہیں، کبھی نہ کبھی ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، کبھی نہ کبھی آپ کو ان کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی، سم تھنگ دیٹ از کازنگ یو ڈسکمفرٹ اور پین۔ اس ایگزیکٹ چیز کو ایڈریس کرنے کے بجائے وی اسٹارٹ بلیمنگ دی ادر پرسن۔ ہوتا یہ ہے کہ سچویشن میں کبھی بھی ایک فرد تو ہوتا نہیں ہے، دو لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ کا بھی کوئی رول ہوتا ہے۔ آپ کا رول اکنالج کیے بغیر جب آپ دوسرے بندے کے اوپر تمام بلیم ڈال دیں کہ یو نیور ڈو دس، آئی آسک یو ٹو ڈو دس، یو آر نیور آن ٹائم، یو نیور ٹیک کیئر آف دا کڈز، یو نیور کلین دا ہاؤس، وٹ ایور اٹ مائٹ بی، اس چیز کو ایڈریس کرنے کے بجائے اس وقت آپ بلیم اور کرٹیسزم میں آ جاتے ہیں۔ لوگ بلیم اور کرٹیسزم اس لیے عام طور پہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایڈریسنگ دا پرابلم، اس وقت جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو میں ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اصل پرابلم، اصل پین وہیں کی وہیں رہتی ہے اور دونوں لوگوں کے درمیان ڈسٹینس کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کرٹیسزم جب آپ کسی کو کرتے ہیں، جب آپ کسی کو اٹیک کرتے ہیں تو وہ اٹیک ہی کی طرح فیل ہوتا ہے، اگلا بندہ آپ کی بات سن نہیں رہا ہوتا، اب وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنا جواب تیار کرے ہوتے ہیں یا وہ آپ کو آٹومیٹکلی ٹیون آؤٹ کر چکے ہوتے ہیں، تو کمیونیکیشن ڈز ناٹ ٹیک پلیس اینڈ ون پرسن کیپس ٹاکنگ، دی ادر پرسن ایدر کیپس اگنورنگ اور ورس، دونوں جب لڑائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو دین سم ٹائمز ایون وائلنس کین اکر۔ سو اس چیز کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ مچ ان اے ڈے ڈو یو بلیم یور پارٹنر، ہاؤ مچ ڈو یو بلیم ادر پیپل۔ اور میں پہلے ہی آپ سے کہہ دیتی ہوں، اگر آپ کو بلیم اور کرٹیسائز کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے تو یہ ایکسرسائز آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی، لیکن اس کو پلیز ضرور کیجیے گا، بیکاز آپ کو میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ کو خود نہیں اندازہ کہ آپ کتنا زیادہ بلیم اور کرٹیسزم میں انگیج کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ اگر آپ صرف ایک دن میں ایون چند گھنٹے جب آپ نے کسی اور کو اپنی کسی بھی پرابلم کا ذمہ دار ٹھہرایا، جسٹ نوٹ اٹ ڈاؤن کہ میری اس پرابلم کا ذمہ دار سو اینڈ سو ہے، اس پرابلم کا ذمہ دار سو اینڈ سو ہے، اس پرابلم، یہ پوری لسٹ تیار کیجئے۔ دن کے آخر میں بیٹھ کے ان تمام پہلے تو چیزوں کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا، آئی گارنٹی یو ول بی شاکڈ کہ کتنا زیادہ آپ کسی اور کو بلیم یا کرٹیسائز کرتے ہیں۔ دوسرا، اس میں فائدہ مند جو اصل ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ ہر سچویشن میں بیٹھ کے پھر غور کیجئے کہ اگر یہ جس شخص کو آپ بلیم کر رہے ہیں، فرض کیجئے کہ اس نے نہیں چینج ہونا، جو وہ ہے وہ وہی رہے گا، اس نے کسی حال میں اب چینج نہیں ہونا، ٹیک دیٹ پرسن آؤٹ آف دی ایکویشن۔ آپ کا کیا رول ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سچویشن میں اپنا رول ڈیفائن کیجئے کہ اچھا اگر یہ چیز مجھے اتنا بادر کرتی ہے اور اس پر شخص نے چینج ہی نہیں ہونا تو میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں۔ آپ اس سے دیکھنا شروع ہوں گے کہ suddenly the power will be back in your hand. You will not feel so frustrated, you will not feel so angry. یقین کیجئے blame is the ultimate cop out. Cop out کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنا کام کرنا نہیں چاہتے، آپ اپنے اوپر کوئی بھی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، آپ دوسرے کو بلیم کرتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ نے دوسرے کو بلیم کیا تمام ذمہ داری کسی اور پہ شفٹ ہو گئی، آپ کو اب کچھ کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ آپ نے تو کسی اور کے اوپر بلیم کر دیا ہے۔ لیکن لانگ رن میں یہ چیز ریلیشن شپس کو تباہ کر دیتی ہے۔